يا مجيب كل سائل الصلاة والسلام على أشرف الفضائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص عنایت سے ہم سب ختم قرآن شریف کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں. اللہ کریم اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کریم اپنے کلام مقدس کے انوار سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور تمام حضرات دل کی گہرائی سے دعا فرمائیں. حضرت مولانا قاری محمد رفیق سعیدی صاحب کا نماز تراویح میں کلام مقدس کا پڑھنا اور تمام حضرات کا سننا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم دنیا آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. آبا رضی وقار ختم قرآن شریف کی محفل ہے. اسی مناسبت کے پیش نظر کلام مقدس کے فضائل پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے. دعا کریں اللہ کریم زبان پر کلمات حقہ کو جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے سب سے جو چھوٹی سورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، جس کی صرف 3 آیاتیں ہیں. اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے یہ سورت سب سے چھوٹی ہے مگر معنی کا سمندر ہے. اس کی پہلی آیت مبارکہ پڑھیں تو اس میں دنیا آخرت کی تمام خوبیاں جمع ہیں. اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا. کوثر کے علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی کوثر کا کلام مجید ہے. اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا. باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اللہ کریم نے ان کو کوثر نہیں فرمایا. کلام مقدس پڑھے جہاں پر بھی پہلی آسمانی کتابوں کا ذکر ہوا یا تو لفظ کتاب سے یاد کیا گیا یا انہیں ان کا نام لیا گیا. تورات، انجیل، زبور کے نام سے ان کو یاد کیا گیا. کسی آسمانی کتاب کو الکوثر نہیں کہا گیا. یہ کلام مقدس کا خاصہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو لفظ کوثر سے یاد فرمایا. تو سب سبحان اللہ فجر کو آخر سبحان اللہ. آپ توجہ فرمائیں مختصر سی گفتگو ہے. الکوثر کا معنی کلام مجید ہے
اور اس کو الکوثر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں ہر چیز کا ذکر، ہر علم کا ذکر اور ہر خشک اور ہر چیز کا ذکر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یعنی ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی کو ہو جائے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کروں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ انسان کی بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی عظمت کو بیان کر سکے، کیونکہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے، اللہ کے کلمات کو سیاہی سے لکھنا شروع کر دیا جائے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلام کی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اس کی مثل دوسرا سمندر ہو، اتنی سیاہی پھر بنا دی جائے، پھر اللہ کے کلام کی عظمت کو لکھا جائے، سیاہی تو ختم ہو جائے گی مگر اللہ کے کلام کی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے پاس میں یہ بات ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو بیان کر سکے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے جتنے درخت ہیں یہ سارے کلمے بنا دیے جائیں اور سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اللہ کے کلام کی عظمت کو لکھنا شروع کر دے، فرمایا یہ سارے درخت ان کی کلمے بنا کر لکھے، یہ کلمے ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلام کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اور سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور بنا دیے جائیں، پھر ان سے لکھنا شروع کر دیا جائے، بار بار درختوں کی کلمے بنا دی جائیں، بار بار سمندروں کی سیاہی استعمال کی جائے، 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، 7 مرتبہ درخت پیدا کر کے ان کی کلمے بنا کر لکھنا شروع کرو، یہ کلمے ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلام کی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنی شان ہے اللہ کے کلام کی، پھر اس کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بابا وزی وقار یہ تو خوش قسمت ہے کہ اللہ کریم نے ہماری زبانوں پر اپنے کلام کو جاری فرما دیا۔ علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، اس کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے اپنی شان کے مطابق کلام مقدس کی 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ اور فرمائیں وہ کیسا خوش منظر ہوگا، وہ کیسا پیارا منظر ہوگا جب تلاوت فرمانے والا خود رب العالمین ہوگا اور سننے والے فرشتے ہوں گے۔ وہ کون سی 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی؟ کائنات نہیں پیدا ہوئی تھی، اس کی تخلیق سے 2000 سال پہلے رب العالمین نے خود کلام مقدس کی تلاوت فرمائی اپنی شان کے مطابق، اور سننے والے فرشتے تھے۔ جب تلاوت ختم ہوئی 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی، ایک سورت طٰہٰ، دوسری سورت یاسین۔ اب سوچنے کی بات ہے 114 سورتیں ہیں قرآن پاک کی، مگر اللہ کریم نے ان 2 سورتوں کی تلاوت کیوں فرمائی؟ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک جواب یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ان سورتوں کے شروع میں چونکہ آقا کریم کا پیارا نام مبارک ہے، طٰہٰ یہ بھی حضور کا صفاتی نام ہے، یاسین یہ بھی حضور کا صفاتی نام ہے،
ان صورتوں کی ابتدا میں کیونکہ آقا کریم کا نام مبارک ہے اس لیے یہ صورتیں باقی تمام صورتوں سے افضل ہیں. اللہ کریم نے انہی صورتوں کی تلاوت فرمائی اور یہ حدیث پاک میں ہے جنت میں باقی کلام نہیں ہوگا, کلام مقدس جنت میں نہیں ہوگا مگر سورت یاسین اور سورت طٰہٰ یہ جنت میں بھی ہوگی. جنتیوں کو جب دل کرے گا کہ ہم قرآن پڑھیں تو پھر جنت میں بھی سورت یاسین اور سورت طٰہٰ کی تلاوت ہوگی. جب تلاوت مکمل ہوئی نا تو فرشتوں نے یک زبان ہو کر جو الفاظ کہے وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. کہتے ہیں مبارک ہے اس امت کو جس پر یہ کلام مقدس نازل ہو, مبارک ہے وہ سینے جو اس کلام کو محفوظ کریں گے, مبارک ہے وہ زبانیں جن پر یہ کلام جاری ہو. اور کتنا خوش قسمت ہے, اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ کریم نے کلام مقدس کی ہماری زبانوں پر تلاوت کو جاری فرما دیا. یہ کلام تو اتنا باوفا کلام ہے جس کا بھی تعلق کلام مقدس سے ہو جاتا ہے اس کی شان بھی بلند ہو جاتی ہے. اب دیکھیں حافظ قرآن جو مصلی کا وارث بنتا ہے, پیچھے اگر نماز پڑھنے والا باپ بھی ہونا اور امامت کرنے والا بیٹا ہو تو باپ یوں تو نہیں کہتا پیچھے بیٹے کے اللہ اکبر, اس کو بھی کہنا پڑتا ہے پیچھے اس امام کی. اتنا خوش قسمتی ہے کہ باپ کا امام بن جائے بیٹا, باپ خود کہے پیچھے اس امام کے. اب بیٹے کو یہ عظمت کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے, اسی وجہ سے وہ مصلی کا وارث ہے. مصلی کا وارث کیوں بنا ہوا ہے؟ کلام مقدس جو سینے میں محفوظ ہے اس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو یہ شان اور مقام عطا فرمایا ہے. بابا مزید بقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اقرأ القرآن, حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو. اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. اس وقت تک یہ اپنے پڑھنے والے کا دامن نہیں چھوڑے گا جب تک اس کی بخشش کرا کے اس کو جنت میں داخل نہ کرا. جب ہر کوئی چھوڑ جائے گا قبر میں جب پہنچیں گے تو سب چھوڑ جائیں گے. یہ رشتہ داریاں, یہ تعلقات یہ دنیا تک موجود ہے, قبر تک یہ پہنچا کر واپس آ جائیں گے. مگر قرآن ایسا باوفا کلام ہے یہ قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا, یہ نورانی شکل میں ساتھ جائے گا بلکہ صاحب قبر کو یہ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں, دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا, قبر میں میں تجھے نہیں چھوڑا, میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. تو اس لیے فانی دنیا ہے, یہاں کی دوستیاں بھی ختم ہونے والی ہے. قرآن سے جاری لگاؤ, قرآن سے تعلقات جوڑو, قرآن سے تعلق رکھو, قرآن کی تلاوت کثرت سے رکھو. دنیا میں بھی عزت ملے گی, قبر حشر میں بھی مقام ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو قرآن پڑھتا ہے اگرچہ دنیا والے اس کی قرآن کو نہیں سنتے تو اللہ کریم نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو اس کلام مقدس کی تلاوت کو سنتے ہیں. اس لیے تو فرمایا نا جب قرآن کا ختم ہو دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. ایک فرشتہ دعا میں شریک نہیں ہوتا ختم قرآن کے بعد, 4000 فرشتے اس دعا میں شریک ہوتے ہیں جو قرآن پاک ختم کر کے دعا مانگتے ہیں. وہ قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے, قبولیت والی دعا ہوتی ہے. ایک فرشتہ شریک ہو جائے دعا قبول ہو جاتی ہے. تو جہاں 4000 فرشتے شریک ہو اس دعا کی قبولیت کتنا جلدی ہوگی اللہ کی بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام حضرت حسین بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. مدینہ شریف میں آپ رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. آپ نے تلاوت شروع کی, قریب آپ کا ایک گھوڑا کھڑا تھا تو اس نے حرکت کرنا شروع کر دی. آپ نے تلاوت کو روک دیا, جب تلاوت کو روکا تو گھوڑے نے حرکت کرنا بند کر دیا, وہ سکون میں آ گیا. حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر حرکت کرنے لگا. تو آپ نے دوبارہ تلاوت روکی تو اس کو سکون آ گیا. ساتھ ہی چارپائی پر آپ کا بیٹا سویا ہوا تھا, ارادہ کیا اس کو دور کر دوں, کیوں نہ ہو کہ گھوڑا اس کے اوپر چڑھ جائے اور اس کو رود نہ ڈالے. جب چارپائی کو کھینچ کر باہر نکالا نا, آسمان کی طرف جو دیکھا ایک بادل ہے
اس بادل کے اندر چراغ روشن ہے، ایک نہیں کئی چراغ روشن ہے، اور وہ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ جب تلاوت ختم کی گئی تو وہ بادل واپس جانے لگا آسمان کی طرف۔ بڑے حیران ہوئے، یہ کیا چیز تھی جو زمین کی طرف آ رہی تھی، اور میں نے تلاوت روک لی تو یہ چیز واپس چلی گئی۔ رات کو بڑی بے چینی سے گزاری، صبح ہوگی آقا کریم سے سوال کروں گا، حضور سے پوچھوں گا یہ کیا چیز تھی جس کو میں نے دیکھا ہے۔ اگر حضور ہماری طرح ہوتے تو صحابہ کرام کا یہ نظریہ کیسے بنتا؟ دیکھا تو صحابی رسول نے تھا سوال حضور سے، اب حضور بھی فرماتے تھے بھائی تو نے دیکھا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، کہ آسمان پر کیا تھا، دیکھنے والا تو ہے، سوال مجھ سے کرتا ہے۔ صحابی رسول کا عقیدہ تھا جو میں نہیں جانتا حضور جانتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، مجھے کیا پتا، بلکہ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نوری فرشتے تھے جو تیرے کلام مقدس کی تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے تھے۔ فرمایا اگر تم تلاوت کرتا رہتا، تلاوت کو موقوف نہ کرتا، تو آقا کریم نے فرمایا وہ زمین پر آ جاتے، صبح تک وہ زمین پر رہتے، لوگ فرشتوں کی زیارت کرتے، فرشتے ان سے چھپتے نہ، بلکہ مدینے والے سب فرشتوں کو دیکھتے اگر تو تلاوت کو موقوف نہ کرتا۔ سبحان اللہ سے ثابت ہوا جہاں کلام مقدس کی تلاوت کی جائے، اگرچہ انسان اس تلاوت کو نہ ہی سنے، اللہ نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو کلام مقدس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اسی طرح اگر گھر میں تلاوت کی جائے تو اس گھر کا بھی فرشتے طواف کرتے ہیں، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں جہاں کلام مقدس کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ مشکوٰۃ شریف پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ ہم نے دنیا میں جو افضلیت کا اور معیار بنایا ہوا ہے، اور سب سے کم درجہ جو ہے ہم حافظ قرآن کو دیتے ہیں۔ موت فوت کے وقت تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں، باقی معاملات لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہے اس کو رہنے دو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اشراف امتی حامل القرآن و اصحاب اللیل۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کا حامل ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور میں میری امت میں سے افضل ہے جو حافظ قرآن ہے، قرآن کے الفاظ کی بقا کا سبب حافظ قرآن ہے، قرآن کے معانی اور اس کے مسائل کی بقا کا سبب عالم دین بنتا ہے، اور قرآن کے اسرار اور رموز کے بقا کا سبب وہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اتنا شان دی، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے افضل ہے جن کا تعلق قرآن سے ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اصحاب اللیل۔ اصحاب اللیل سے مراد کیا ہے؟ جو نماز تہجد باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے افضل ہے۔ اگر علم ہو اور اس کے ساتھ عمل بھی ہو تو اللہ کریم کی اس پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ آخری حدیث پاک سنیں اور گفتگو کو مکمل کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا رہے، دوسرے ذکر اذکار کی بجائے وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، اور دوسرے بندے دوسرے وظائف پڑھتے رہے اور کچھ دعا میں مصروف رہے، اور یہ اتنا تلاوت کرتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا، یہ دوسرے وظائف پڑھ ہی نہیں سکتا، تو آقا کریم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کی یہ شان ہے، اللہ کریم بغیر مانگے اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کو قرآن مصروف رکھے اور ذکر و اذکار سے، دعا مانگنے سے، اللہ مانگنے والوں سے بھی اس کو زیادہ عطا فرمائے۔ تو اگر چاہتے ہو دنیا آخرت کی ہر مراد پوری ہو، قرآن سے تعلق رکھو، اور قرآن آقا کریم کا عظیم معجزہ ہے۔ جب تک یہ قرآن موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، یہ ہمارے لیے امان ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو حافظ قرآن رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، سینے میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہوگی، پھر جلدی جلدی دوڑیں گے قرآن کے نسخوں کو کھولیں اور اس کے اندر دیکھ کر اب یاد کریں یہ کیا ہوا، پورا قرآن سینے سے مٹا دیا گیا۔ جب قرآن کے نسخوں کو کھولیں گے تو خالی برق نظر آئیں گے، الفاظ ایک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم آسمان کی طرف اپنے کلام کو اٹھا لے گا، یہ نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت سے آنے سے پہلے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو۔ اور آخری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو سبحان اللہ ضرور فرمائیں۔ باقی جتنا نبی تشریف لائے
انہوں نے معجزات دکھائے، ان کے معجزات ٹھوس اور جاندار تھے، مگر وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ قرآن جو ہے یہ صرف آواز اور حروف کا نام ہے، یہ قیامت تک محفوظ ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، سخت چٹان سے ایک اونٹنی نکلی جس نے سب کے سامنے بچہ دنا، اور ایک ظالم نے اس کی گونجیں کاٹ ڈالی۔ اب اس کو جو بچہ تھا اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں ہے، وہ کون سی چٹان تھی جس سے وہ اونٹنی نکلی تھی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا اور جو آپ زمین پر پھینکتے تھے تو بڑا دہا بن جاتا تھا، وہ عصا آج کہیں بھی موجود نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے وہ عصا کہاں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر یوسف علیہ السلام کی قمیص لگائی گئی تھی، آنکھیں روشن ہو گئی تھی، وہ قمیص آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے ابل پڑے، اب وہ اس پتھر کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ٹھوس چیزیں ہیں، جاندار معجزات ہیں، مگر اس وقت موجود نہیں ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ کلام مقدس کی عظمت میں قرآن حضور کا یہ ایسا عظیم معجزہ ہے، صرف حروف اور آواز کا نام ہے، مگر قیامت تک یہ موجود ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آج کل بھی کوشش ہو رہی ہے، پہلے بھی بہت کوششیں کی گئی، قرآن کے الفاظ میں رد و بدل کیا گیا۔ آج بھی قادیانی لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ دیہاتوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں پرانے نسخے دے دو اور نیا نسخہ آپ سے لے لو۔ اب دیہات والے بولے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو نواں قرآن تبڑ دے، وہ دے دیتے ہیں پرانے نسخے نیا لے لیتے ہیں، اس میں انہوں نے تبدیلی کر کے دی، قرآن کے الفاظوں میں تبدیلی کر لی ہے اور اپنے چھاپے انہوں نے بنا لیے۔ اب چاہے وہ جتنی کوشش کر لے وہ قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کیوں؟ قرآن صرف برقوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ تو سینوں میں رہا۔ سبحان اللہ، سینہ بہ سینہ یہ تو قیامت تک باقی رہنے والا کلام ہے، جس کی حفاظت رب العالمین نے خود فرمائی ہے۔ بابا رضی وقائے، اسی لیے تمام حضرات دعا فرمائیں، ختم قرآن کی بابرکت محفل کے دوپہر اللہ کریم ہم سب کے سینوں کو قرآن کے انوار سے منور فرمائے، اس مسجد کو اللہ کریم تا قیامت آباد فرمائے، اس کی آباد کرنے والوں کو جتنا حضرات بھی مقررہ صاحبان کوشش فرماتے ہیں، اللہ کریم ان کی صحت میں، عمر میں، رزق حلال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔